سورہ یوسف کا بقیہ حصہ آج تلاوت ہوا اور پھر سورہ رعد آج تلاوت ہوئی ہے اور سورہ ابراہیم بھی۔ عزیزان گرامی، سورہ رعد جو 13ویں پارے میں موجود ہے، فرمایا بزرگوں نے کہ کسی کے نزع کا وقت سخت ہو گیا ہو، سکرات کی تکلیف بڑھ گئی ہو تو اس کے سرہانے کے پاس سورہ رعد کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز نزع میں آسانی ہوگی اور روح نکلنے میں اللہ تبارک و تعالی تخفیف فرما دے گا۔ سورہ رعد کی تلاوت آپ تمامی حضرات اس کو یاد رکھیں، کبھی کسی کے ہاں جھانکنے کا وقت آ جائے، نزع کا وقت شدید ہو جائے تو یہ سورہ ضرور تلاوت کریں، اور یاسین پاک بھی ہے، یاسین شریف کی تلاوت بھی۔ بہرحال سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ تھا اس میں کچھ آیتیں یہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں یہاں پر ہمارے معمولات کی بھی بات کر دوں کہ بحمدہ تعالیٰ ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے کل سنا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کافی عرصے کے بعد جب یوسف علیہ السلام سے ان کے دو سارے بھائیوں نے مصر میں ملاقات کی غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا جاؤ اپنے والد کو لکھتے آنا ساتھ میں، لیکن ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجہ ابی، یہ میرا جبہ لیتے جانا اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ دیا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں کہ اپنے باپ کے چہرے پر اسے ڈال دینا۔ اب یہ جبہ لے کر کے جب چلے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جبہ ڈالا تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، جو باپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جبے کا چہرے پر پڑنا تھا کہ بینائی آ گئی۔ میرے عزیزوں، یہی تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تبرکات میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اب یہاں سے اتنی بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو نبی کی تبرک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر یعقوب علیہ السلام کو نفع دیتا ہے تو ہم گنہگاروں کو حضور پاک کے قدموں سے لگی مٹی کیوں نہیں نفع دے سکتی ہے؟ حضور پاک کے جسم اطہر سے مس کوئی لباس یا پھر آپ کا منہ مبارک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً ان تبرکات میں تاثیر ہے، برکت ہے۔ تو یہاں سے یہ ہمارے معمولات اہل سنت و جماعت سمجھ میں آتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام کی اختیارات پر بھی جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی سنیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی جبہ لے کر کے گھر پہنچے بھی نہیں تھے، راستے میں تھے، تبھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگی۔ گھر میں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اپنے گھر والیوں سے کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ ابھی وہ بھائی آئے نہیں، راستے میں ہیں، اور جبے کی خوشبو یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ مسافت کتنی تھی، کتنی دوری تھی جو جبہ ابھی موجود تھا جہاں راستے میں، اور یعقوب علیہ السلام، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ابھی کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور جبے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام سونگھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر اگر کوئی کہے نبی اپنے جیسے بشر تھے تو یہاں بیٹھ کر دلی کو سونگھ کے دکھاؤ، یہاں بیٹھ کر بنگلور کو سونگھ کے دکھاؤ، وہ نبی کے سونگنے کی طاقت ہے
کہ وہ ایک جگہ بیٹھے تو سینکڑوں میل دور تک دیکھ بھی سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اس اختیار کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر یہی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جب نبی سونگ سکتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ 19ویں پارے کی تلاوت ہوگی، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹیوں کی ایک وادی تھی، چونٹیوں کی وادی سے آپ کا گزر ہونا تھا، تو چونٹیوں کی ایک جو ملکہ ہوتی ہے، ان کی جو بڑی ہوتی رانی، وہ پکار کر کے ساری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سب کے سب اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں رون نہ دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ابھی کئی میل دور تھے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر کے ہنس پڑے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، تم کان کے پاس لے جا کر کے چونٹی کی بات سن کے بتاؤ کیا کہہ رہی ہے چونٹی؟ ارے اوروں کی مچھر کی تو آواز آتی ہے، چونٹی کی تو ہم نے آواز بھی نہیں سنی۔ مکھی کے اڑنے کی، بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، چونٹی کی آواز سنی ہے؟ لیکن وہ نبی کئی میل دور سے چونٹی کی بات کو سن بھی لیے اور مسکرا بھی دیے۔ قرآن کہتا ہے، اب یہاں سے مجھے بتاؤ، بنی اسرائیل کے نبی چونٹی کی بات سن سکتے ہیں تو سید الانبیاء امتی کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا یہ صرف بریلی سے نکلا نہیں ہے، بلکہ قرآن سے اور حدیث رسول سے نکلا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں لائے یہ سارے عقائد اور معمولات، جو کچھ بھی انہوں نے امت کو دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی سچی شریعت عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات بینات میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ بہرحال سورہ رعد کی ایک وہ آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہاً فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهَا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے یا اسے ختم کرنے کا یا تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهَا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اسی سے پہلے یہ آیت کا ٹکڑا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، آج ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیت کا اتنا ٹکڑا کافی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تم یہاں بیٹھ کر کے خود سے کچھ نہ بدلو اور یہ کہو اللہ کی رحمت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ قرآن پڑھو، اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تمہیں خود فکر نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا۔ تم اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور زمانہ بدلنے کا سوچتے ہو۔ خود کے اندر ایک چہرہ یعنی سنت کے طور پر رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر اللہ کی مدد کی اور شریعت کی اور پورے امت اسلامیہ کی دعاؤں کی بات کرتے ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ان کو دیکھو واٹس ایپ پر، فیس بک پر جو بڑے بڑے ان کے کمنٹ ہوتے ہیں، وہ مولانا کہاں ہیں، یہ شیخ صاحب کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، سب کو جھنجھوڑ رہے ہو تم۔ امت کے حالات خراب ہیں، دین کے حالات خراب ہیں، سارا ٹھیکہ ان علماء نے لے رکھا ہے، مشائخ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ قرآن تو تمہارے لیے اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے۔ جب قرآن بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، خود کو بدلتے نہیں اور الزام اپنے بڑوں پر رکھتے ہو۔ یہی مکہ کے جاہل کیا کرتے تھے، یہی پہلی امتوں کے جو جاہل ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے۔ خود کو بدلنا نہیں ہوتا تو اپنے بڑوں کو کوستے رہتے تھے، ان کی وجہ سے ہم ایسے ہیں۔ وہ لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں، مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، مشائخ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بولنا اب ختم کر دیا جائے۔ کیا تمہارے لیے شریعت واضح موجود نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آج تک تم نے کبھی سنا نہیں ہے؟ سنے ہو، لیکن اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو اب تک عمل کتنا کیا۔
حضور کے راستے پر اب تک کتنا آئے، پھر بعد میں دوسروں تک انگلی اٹھانا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بغداد مقدس میں ایک بڑے بزرگ تھے، محمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو بادشاہ پوری دنیا میں اپنی درندگی پھیلا چکا تھا، جہاں جاتا تھا قتل عام کرتا تھا، یکے بعد دیگرے وہ ملک فتح کر رہا تھا، لاشوں کے انبار لگا رہا تھا۔ اس کی کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لگتی تھی۔ ہلاکو نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا ظالم بادشاہ۔ اور یہ جنگ کرتے کرتے جب اس کا ٹارگٹ بغداد ہو گیا، بغداد اس وقت مرکز اسلام کہلاتا تھا، علماء دین وہاں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے، علم کی بڑی بڑی درسگاہیں وہاں پر موجود تھی، دانشور وہاں موجود تھے، صوفیہ موجود تھے۔ تو بغداد میں بڑی بڑی پرانی تاریخی کتابیں موجود تھیں، بغداد کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ سنیے، بغداد کو جب ٹارگٹ بنا کر اپنی فوج لے کر وہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بغداد سے کافی فاصلے پر پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور تھا، اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، دیکھ آؤ لوکیشن کیا کیسا ہے۔ تو اس کے سپاہی جب بغداد کے لیے نکلے تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بہت سنسنی پھیل گئی کہ ہلاکو قریب آ چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ سب تباہیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ہلاکو نے کیا کون سے شہر برباد کیے، کتنوں کا قتل عام کیا، وہ سب کو پتا تھا۔ تو بغداد کے اکثر لوگ دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں بچا لیں، آپ دعا کریں۔ ہلاکو جیسا ظالم بغداد پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، آپ نے وہ کھٹوری کو یوں پلٹ دیا اور کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ چلے گئے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہلاکو کے دونوں سپاہی پورے راستے بھر چھان مارتے رہے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، وہ ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو صرف میدان ہی میدان دکھتا تھا، کہیں بغداد دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ واپس لوٹے اور بادشاہ سے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں قریب، کہیں پر کوئی شہر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف چٹیل میدان ہے۔ تو ہلاکو کو اتنا غصہ آیا ان کی بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، بغداد کے بالکل ہم قریب آئے ہوئے۔ دوسرے دن بغداد کو اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا، کہا جاؤ تم دیکھ کر کیا ہو، عام سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے معتمد 2 وزیروں کو بھیجا، وہ جب آئے، دوسرا دن تھا، تو پھر لوگوں کو خبر چلی کہ آج ہلاکو کے 2 جاسوس اس کے مخصوص وزیر آ رہے ہیں۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے سفارش کرنے لگے کہ حضور آج وہ اپنے مخصوص جاسوسوں کو بھیج رہا ہے اور وہ بغداد کے قریب آئے ہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بچا لیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت محمد جام نے آج پھر کھٹوری اٹھائی، پلٹ دیا، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلے گئے، وہ 2 وزیر بھی گھوم پھر کر کے گئے، انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، صرف چٹیل میدان۔ اللہ والے اپنے کوزے سے جسے چاہے چھپا لیں۔ واپس وہ شام کو لوٹے، ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی، ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے۔ بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا؟ تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑے، میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر۔ تیسرے دن صفیں لگ گئیں، ہلاکو اس کی سپہ سالاری سربراہی کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی،
اب یہاں پر دوڑ بھاگ، سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی. پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے. مومنین کا ایک بڑا مجمع آیا، سب رونے لگے. کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو، یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں. حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، وہ پلٹ رہے تھے، غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ، اب رک جاؤ. کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے؟ انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. حضرت محمد جام کو حکم ہوا، غیب سے ندا آئی، انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی، نہیں پلٹا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر، اور ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی، اللہ کی پناہ. 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی، آوازیں ہی آوازیں تھیں. جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا، گھر بار جلائے جا چکے تھے. اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئیں. دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا، اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے. اتنا قتل عام کیا، مسجدیں تخت و تاخت و تاراج ہو گئیں، وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، علماء کو قیدی بنایا گیا. نہ جانے کتنی تباہی ہوئی، اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے. میرے عزیزو، یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی. آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے، وہ وقت آنے نہ پائے. اے غیور مسلمانوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں. اسی لیے زمانہ ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. ہاں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج تمہیں پتہ ہے تمہاری تباہی کے منصوبے، اس کے تانے بانے پورے بنے جا چکے ہیں، تمہارے خاتمے کی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں، اور تم آپس میں یہاں گتھم گتھا ہو. تم یہاں پر اب تک اپنے تاش کے پتے چھوڑنے کو تیار نہیں. تمہارے شراب کی دکانیں بند نہیں ہو پاتی، تمہارے نشے کی عادتیں ختم نہیں ہو پاتی. کہاں گیا وہ غیور نوجوان؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آواز دیتے تھے تو سہاگ رات چھوڑ کر کے حنظلہ جیسا جوان بھی میدان میں آتا تھا، اپنی آج کی دلہن کو چھوڑ کر نکل آتا تھا. کہاں گیا وہ ہمارا نوجوان؟ بوڑھے بھی اپنے وقت میں، تمہیں پتہ ہے بدر کی رات کو دوسرے دن جانا ہے، مدینے کے ایک گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. کس بات پر؟ بیٹا کہتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور دونوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ آقا آپ فیصلہ فرما دیں کون جائے گا. بیٹا کہتا ہے یہ باپ میرے بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں گھر سنبھالنے دیں. بوڑھے کہتے ہیں نہیں میرا حق زیادہ ہے، میں عمر والا ہوں، اس کا تجربہ کم ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ کھیلنے کے لیے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، جان دینے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، گردنیں لے کر کے نکلنے والا ہے. حضور پاک نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو، نام نکالو. قرآن اندازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکلا. باپ نے کہا میں یہ قرآن نہیں مانوں گا، اور ایک بار قرآن کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر جوان بیٹے کا نام نکلا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے صحابی سے، کہا آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کا یہ لال، آپ کا یہ جوان میرے ساتھ چلے گا. جانتے ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر رونے لگے، یا ویلا یا ویلا، اے اللہ یہ کتنی بری حالت ہے میری کہ میرے بڑھاپے نے مجھے مصطفیٰ سے دور کر دیا.
اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج چلا گیا ہوتا. وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہمارا؟ وہ جوش کہاں چلا گیا؟ وہ ولولہ کہاں گیا؟ تم بدلتے نہیں اور پوری دنیا میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گھما کر اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے. یاد رکھو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. میں خود اپنے آپ پر کبھی کبھار کوستا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک منبر دیا یا آواز دی تو میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں. مجھے اتنی امید ضرور ہے کہ ہماری زبان سے آواز نکلے گی، مولا کسی کے بھی دل کو بیدار ضرور کرے گا. بیدار تو ہوں گے، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں، ایک جگہ کی دوسرے جگہ کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ ایسی آتنک مچائی جا رہی ہے، ایسے کیا جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا انتظام تو تم واٹس ایپ پہ کر رہے ہو. تمہاری ساری تیاری تو صرف فیس بک پہ ہے. باقی باہر نکلو تو دیکھو نہ چہرے سے تمہیں غلام مصطفیٰ کوئی کہنے کو تیار ہے، نہ تمہارے لباس سے کوئی تمہیں غلام مصطفیٰ کہنے کو تیار ہے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے اخلاق سے، نہ تمہارے معاملات سے. غلام مصطفیٰ وہ ہوتا تھا کہ وہ راستے پر چلے تو اس کا رعب ایسا طاری ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کی آنکھیں نیچے گر جائیں، آنکھیں نیچے ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ بدلو میرے عزیزو. قرآن سچ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہماری شوکت، ہماری شان، ہماری بان پر جو آج زوال آیا ہے اس سے پہلے ہمارے سوچ و بچار اور ہمارے عمل کی قوت فنا ہو گئی ہے. ہاں سب کچھ ختم کر کے اب ہم یہ زوال کے دن دیکھ رہے ہیں. بہت تیزی سے دن بدلے ہیں میرے عزیز ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بدلے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بدل رہے ہیں، بدل چکے ہیں. آج سے صرف 10 سال پہلے جاؤ، آج سے صرف 5 سال پیچھے بھی جاؤ، جو حالات تھے وہ آج بہت تیزی سے بدل چکے ہیں. اور پھر اگلے جو آئیں گے اتنے عرصہ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. دشمن گھات لگا کر اپنی کمین گاہوں سے تمہاری طاق میں ہے. اسی لیے میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. گھر میں آگ لگی ہے اور دھواں نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ساون کا موسم چل رہا ہے. میرے عزیز بچوں، آج یہ گلی ڈنڈے کا وقت بھی نہیں، کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال کا وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے ہاتھوں میں قرآن عظیم آ جانا چاہیے، تمہاری زبانوں پر اب نغمات مصطفیٰ آ جانا چاہیے. تم پوچھو گے اس سے ہوگا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اگر مولا پہاڑوں پر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیا قرآن پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج تمہارے ہاتھوں میں اگر قرآن آ جائے اور تمہارے سینے میں بس جائے، پھر دیکھنا قرآن کی اس طاقت کو لے کر جس راہ سے گزرو گے دشمن ریزہ ریزہ ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے. آج تمہارے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ قرآن ہے اور عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق مصطفیٰ نعروں سے نہیں. ہاں آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں سب. اگر نعرے لگانا اور نعت مصطفیٰ پڑھنا ہی عشق مصطفیٰ کی علامت ہوتی تو نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتی، نہ حنین، کچھ نہیں ہوتا. سب صحابہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں ہی نعرے لگاتے، سب دشمن فنا ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. پہلے میدان میں اپنے عمل کے ساتھ اترو، اپنے عمل کے ساتھ اترو. ہاں تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہو تو عمل کے ساتھ آؤ، تم اپنے آپ کو بدلو. قرآن کی اس محکم آیت کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے سچ فرمایا اس وقت تک وہ حالت نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلتے. اب حدیث سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے، کتنا ٹائم لگنا چاہیے بدلنے میں آپ کو؟ کب تک؟
کچھ تو لمٹ ہوگی. آپ بدلنا چاہیں, حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے اور نکل پڑے مولا کے راستے پر, حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی. اگر وہ چل کر کے آئے گا تو مولا کی رحمت دوڑ کر اسے لے گی. ہاں, تمہارے صرف اٹھنے کی دیر ہے. تم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں سنا نہیں, حدیث پاک میں, صحیح حدیث پاک, جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا, 100 لوگوں کا قتل کیا اور توبہ کے ارادے سے وہ نکلا. اسے ایک عالم دین نے بتایا کہ جاؤ بیت المقدس کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف, تم جاؤ وہاں توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. وہ اپنے گھر سے نکلا, بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں آئی, ابھی اس جگہ پہنچا بھی نہیں تھا. یہ صرف اور صرف نکلا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, اور بیچ میں موت بھی آ گئی. اور حدیث پاک میں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے. عذاب کے فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے, رحمت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے. کیوں؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے, عذاب والے کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے, گنہگار ہے. رحمت والے کہتے نہیں, توبہ کی نیت سے نکلا تھا, صاف ہو رہا تھا. جبرائیل امین کو حکم بنا کر اللہ نے اتارا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. کیسے فیصلہ؟ اس کے گھر سے بیت المقدس تک کی زمین ناپو, یہ جہاں گرا ہے دیکھو, اگر بیت المقدس سے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں, اگر دور گرا ہے تو دوزخ والے لے جائیں. ناپا گیا تو برابر بیچوں بیچ وہ انتقال کر کے گرا ہے, بیچوں بیچ, ادھر بھی برابر ہے ادھر بھی برابر ہے. اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ دونوں جگہ کی مسافت سیم ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین سے, جبرائیل دیکھو منہ کس طرف کیا ہوا ہے. دیکھا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف, اور ایک حدیث میں اللہ والوں کی بستی کی طرف منہ کیا ہوا تھا جب مرا ہوا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا رحمت والوں کو دے دو, رحمت والوں کے حوالے کر دو, اسے جنت لے جائیں. بدلنا چاہو تو مولا تعالیٰ اتنا تیز تمہیں بدل دیتا ہے, اور نہیں بدلنا چاہو تو تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے. تو کچھ تو ہونی چاہیے ہمارے اندر احساس بدلنے کا. صرف اور صرف اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ تقریریں سننا یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, تو میں کہتا ہوں یہ سننا بھی چھوڑ دو. اگر علماء کی تقریریں یا ہمارے بیانات سنتے ہو تو تمہاری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے, تبدیلی کا مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ کل تک میری نمازیں قضا ہوتی تھی, آج میں نماز کی پابندی کر لوں, اسی لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے. اور اس کے علاوہ آج کے حالات کیا جھنجھوڑتے نہیں ہیں تمہیں؟ آج کے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ ظالم سر پر آپ ننگا ناچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وہ دن تمہارے سامنے آئیں گے, تم دیکھو گے کہ بچوں کے خون سے یہ ہولی کھیلیں گے. ہاں یہ دن آئیں گے, قریب ہے. ہر جگہ پر فتنہ و فساد, ہر جگہ پر خون ریزی, ہر جگہ پر قتل و غارت. حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی 800 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں, ان کی پریڈیکیشن بہت مشہور ہے. انہوں نے جو پیشن گوئیاں 800 سال پہلے کی تھیں وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ہندوستان کے پورے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں, ان کی پوری کتاب موجود ہے فارسی میں. انہوں نے اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا, کون سا بادشاہ آئے گا, کتنے سال حکومت کرے گا, کیا کیا ہوگا, اور آج کے حالات تک انہوں نے بیان کیے. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ہر چیز پر یقین کریں گے, مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بزرگوں نے علم لدنی سے, اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم انہیں ملا ہو, اس سے کبھی کبھار کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا ہند پر, جب دریائے اٹک کا ایک نام لیا انہوں نے, یا پھر تبت کے پاس کہ ایک دریا ہے یا ایک میدان ہے, وہ 3 بار پورے خون سے بھر جائے گا, اتنا قتل عام کر دیا جائے گا. سوچ سوچ کر کے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جب بارش بہت تیز آتی ہے تو پھر لوگ چھت کے نیچے چلے آتے ہیں,
یا چھاتا نکال لیتے ہیں، اور تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ فتنوں کی بارش اور ظلم کی بارش اتنی تیز ہو چکی کہ تم مصطفیٰ کریم کی چھت کے نیچے بھی آنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی اخلاق مصطفیٰ کی چھتری لینا چاہتے ہو۔ کون سی زندگی میں ہو؟ بدلو اپنے آپ کو، میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، ورنہ حالات ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں۔ زندگی تمہاری 80 سال کی ہو جائے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے تم انتظار کرتے رہے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے۔ وہ خالق اسباب ہے، ساری چیزیں اسباب پر رکھا ہے۔ مولا اگر چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے، لیکن اس کی مرضی ایسی نہیں۔ اس کی منشا یہ ہے کہ پہلے بیج بو، پھر فصل آئے، پھر اس کے بعد کٹائی ہو، پھر اس کے بعد پسائی ہو، پھر آٹے کی گندھائی ہو، پھر اس کے بعد روٹی بنے، پھر توے پر جائے، پھر پک کر تمہارے منہ میں آئے۔ اتنی منزلوں سے گزار کر کے تمہارے منہ تک لاتا ہے، لیکن کیا وہ ان منزلوں کا محتاج ہے؟ وہ ڈائریکٹ تمہیں رزق کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو اسباب پر رکھا ہے۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف تم اس یقین پر نہیں رہنا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں، ان کا دامن پکڑیں، سب ہو جائے گا۔ دامن پکڑے رہو لیکن حرکت بھی کرتے رہو۔ ہاں، بغیر حرکت کیے، مثال کے طور پر سمندر میں آپ تیر رہے ہو، چاہے اچھے سے اچھے تیراک کا دامن پکڑے رہو اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دو، اس کو بھی لے جاؤ گے تم، اس کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ میرے عزیزو، آپ اپنے ہاتھ پیر تو چلاؤ، عمل کے میدان میں آپ خود تو آؤ۔ اب یہ آیات کریمہ کے بعد جو آخری میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگوں ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے۔ ظالموں کے کسی کام سے اللہ بے خبر نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مولا سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور انجام بہت قریب ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ کس پلٹی کھائیں گے، کیسی پلٹی کھائیں گے۔ اب میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جب میرے مولا کی پکڑ ہوگی۔ چنگیز نہیں بچا، ہلاکو نہیں بچا، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب اپنے ظلم کی داستان لکھ کر کے چلے گئے، ان کے نشانات نہیں رہے، تو فی زمانہ ہمارے زمانے کا بھی کوئی ظالم زندہ نہیں رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے، وہ بہت اچھی لگی مجھے بات، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اللہ کسی قوم سے ناراض ہو تو سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے۔ ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے یہ انجام ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ پھر جب اجتماعی توبہ کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، تو مولا بھی یہ کائنات کے سارے اس نظام کو بدل دے گا۔ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، طے کر کے رکھے ہو کہ جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے، بولنے دو مولانا لوگوں کو، ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے، ان یشاء یذھبکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ لائے گا، پھر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا۔ ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں، تم سے نظام کائنات نہیں ہے، تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی ہے۔
ہاں بدلنے کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے طے کر لو. رمضان ہے، بہترین موقع ہے. اللہ رب العزت کو گواہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مان کر ان کے دربار میں یہ کہہ دو ایک بار میرے آقا کو شاہد مانتے ہو، میرے آقا کو حاضر مانتے ہو، میرے آقا کو ناظر مانتے ہو، تو پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. بس یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. جس دن تم بیدار ہو کر میرے نبی کو شاہد مان کر کے یہ کہہ لو گے، انشاءاللہ وہ بدلیاں چھٹ جائیں گی، وہ ابر ہٹ جائے گا، یہ ظالموں کی نحوست ختم ہو جائے گی. دیکھنا تم اپنی آنکھوں سے ان کیڑوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے، تم اپنی آنکھوں سے ان دجالوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے. انشاءاللہ ایک دن میری یہ قوم بدل جائے گی. تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. بس ایک بار تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ نعرہ نہیں جو صرف اور صرف تم اپنے لیے لگاتے ہو یا پھر انٹرٹینمنٹ کرتے ہو، بلکہ وہ نعرہ جو کبھی ابو عبیدہ بن جراح سے نکلا تھا، کبھی خالد بن ولید کی زبان سے نکلا تھا، کبھی حمزہ بن عبد المطلب سے نکلا تھا. ان کی زبانوں سے جو نعرہ نکلتا تھا وہ روح سے نکلتا تھا، اور ان کا یقین کامل ہوا کرتا تھا، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں سامنے ہو مولا میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت تبدیلی کا ان قریب آئے گا. مجھے امید ہے امام مہدی کو ابھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی اترنا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ابھی لہرانا باقی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا کا دین صرف اور صرف اسلام ہی رہے گا، صرف اسلام رہے. اور میرے آقا نے فرما دیا تو میں کہتا ہوں زمین ٹل جائے گی، زمانہ ٹل جائے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں ٹلے گا. وہ ہو کر رہنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے میں ضرور کہوں گا تم اٹھو، بیدار ہو جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ. ہاں ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیا ہے، آج انہیں ڈھیل دیا ہے، اور ناچو جتنا ناچنا ہے، اور ظلم کرو جتنا ظلم کر سکتے ہو. پھر مولا کی رسی تمہیں ایک دن پکڑے گی اور ایسے باندھا جائے گا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تمہیں پتہ ہے ابرہا کو کتنا گھمنڈ تھا، کئی ہاتھیاں لے کر کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. مکہ والوں کی طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی. مولا کریم نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ایسا تباہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول. وہ بادشاہ ابرہا اور اس کی فوج ایسے دکھتے تھے جیسے کسی نے مرغی چھیل کر کے کھا کر کے چھوڑا ہوا ہو. جیسے کوئی مرغی کھا کر گوشت کھا کر کے ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے. پوری فوج کی درگت ایسی بنی ہوئی تھی، ہلاک و برباد ہو کر
کھائے ہوئے مرغیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ وہ دن آئے گا جب یہ سارے کیڑے مکوڑوں کی بھی اللہ وہی حالت بنائے گا۔ شرط یہی ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جاؤ۔ ایک بار تم اپنے آپ کو بدل لو اور تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگ جائے، تمہارے چہرے سے بھی نظر آنے لگ جائے، تمہارے لباس سے بھی، تمہارے اخلاق سے بھی نظر آنے لگ جائے کہ یہ رہتا یہاں پر ہے لیکن بدن میں خوشبو مدینے کی آیا کرتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہونا یہی چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر کے سامنے والے کو ایسا محسوس ہونے لگے اب تو میرے آقا کو مجھے دیکھنا ہے۔ یہ غلام اس قدر خوبصورت ہے تو اس کا آقا کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ فتح تمہارے مقدر میں ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں ہمارے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہم تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس رمضان کی برکت سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ دیکھ مولا، ہم سب تیری طرف بڑھنے کے لیے نکل پڑے، اپنے گھروں سے تیرے گھر تک آ چکے۔ مولا اب تو اپنے گھر سے ہمیں واپس نہ لوٹا، اسی گھر کا بنا دے اور تیرا اپنا محبوب بندہ ہمیں بنا دے۔ اے مولا ہمیں قوت حیدری عطا فرما، بازوئے خالد عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال شجاعت صلاح الدین عطا فرما، تاکہ تیرے حبیب پاک کی امت پر آئے ہوئے ان مصائب کا ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں۔ اے کریم خدا، ہماری ایمان میں قوت اور شجاعت عطا فرما، ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہمارے علماء کو، مشائخ کو بزدلی سے نجات عطا فرما دے، بزدلی سے آزاد فرما دے۔ مولا جب تک جئیں سر اٹھا کر تیرے حبیب کی غلامی میں جئیں، اور جب موت کا وقت آئے تو مولا تیرے نعروں کے ساتھ ہمارا لاشا اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔